حدیث پاک میں آتا ہے کہ عالم کی 2 رکعت کی نماز عابد کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں اور علم شریعت کا ماہر بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی علم حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ پورا دین علم حاصل کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک علم حاصل کرتا ہے، فرمایا 3 مہینے مسلسل روزہ رکھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ظاہری بات ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ رات بھر عبادت بھی کرتا ہوگا اور دن بھر روزہ ہے، تو فرمایا 3 مہینے مسلسل روزے رکھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ بندہ جو صبح سے لے کر شام تک علم حاصل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک عالم کا قبرستان میں چلے جانا، وہاں کوئی فاتحہ نہ پڑھے، وہاں کوئی سورہ یاسین نہ پڑھے، صرف ایک عالم دین کا قبرستان میں چلے جانا، اللہ پاک 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عابد کا پوری رات عبادت کرنا، عالم کا پوری رات سو جانا، عالم کا پوری رات سو جانا افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کی دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا، اور تولنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل اور اعلیٰ نکل آئی ہے۔ یہ علم اور علماء کا مقام ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم علم اور علماء کی فضیلت سے ناواقف ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، علماء زمین کے اوپر آسمان کی ستاروں کی مانند ہے۔ وَإِذَا بَدَتْ لَهُمْ اهْتَدَوْا، اور ستارے جب نکلتے ہیں تو لوگ راستے پاتے ہیں۔ وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ تَطَيَّرُوا، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو پھر لوگ کھڑے کھڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ وہ آدمی بخوبی لگا سکتا ہے جو سمندر اور صحراؤں کا سفر کرنے والا ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ رات کو جس وقت ستارے نکلتے ہیں تو لوگ راستہ کیسے پاتے ہیں، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو لوگ راستے میں کھڑے کھڑے حیران اور پریشان کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ علماء زمین کے اوپر ستاروں کی مانند ہے، یعنی یہ معاشرے کے بہترین رہنمائی اور اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس کے پیچھے بندہ چل جاتا ہے اس انسان کو بہترین رہنمائی مل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معاشرے کے اندر علماء کا مقام انسان کے وجود کے اندر دل کے مقام، انسان کے وجود سے دل کو نکال دیا جائے تو سارا جسم مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر معاشرے سے علماء کو ختم کر دیجئے تو معاشرہ تباہی اور بربادی کا گھر بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علماء کی قدر کریں، ان کے ساتھ جوڑے، ان کے پیچھے چلے۔ انشاءاللہ جب ہم اہل علم کے ساتھ جوڑیں گے، ان کی جوڑنے کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا کے اندر چرند پرند اور پیلوں کے اندر چونٹیاں علماء کے وجود کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن کبھی دماغ میں سوال یہ آتا ہے
کہ یہ جو چھٹیاں ہے، پانی کے اندر مچھلیاں ہیں، ہوا کے اندر چرند پرند ہے، ان کو علماء کی وجود کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود بھی علماء کے وجود کے ساتھ قائم ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اوپر قیامت کا زلزلہ اس وقت برپا نہیں کریں گے جب تک اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے۔ ارے اس دھرتی کے اوپر اللہ کرنے والے تو یہی علماء ہی تو ہے، اس علم کو چراغ کو لے کر پوری دنیا میں پھیلنے والے یہی علماء ہی تو ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام، نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ پوری دنیا میں پہنچانے والے یہی علماء ہی تو ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم دین فوت ہوتا ہے تو زمین کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ دراڑیں اس وقت تک پور نہیں ہوتی جب تک اس کے قائم مقام کوئی دوسرا عالم دین پیدا نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خراج الارض بموت العلماء، زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتے ہیں جب علماء فوت ہوتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف سے ایک پرندہ آیا اور یاسمین کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور ایک ایک پھول کو چننا شروع کر دیا، اور چنتے چنتے وہ پرندہ آسمان کی طرف غائب ہو گیا۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ خواب سنا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور پھر کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت خواب کی تعبیر بتائیے۔ کہاں خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب یک کے بعد دیگر علماء اللہ پاک اس دنیا سے چن چن کر کے اپنے پاس بلانے والے ہیں، اور اللہ پاک جب علماء کو بلانے پر آتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب معاشرے کے اندر علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہمیں سوچ فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ جب اس چیز کو بندہ حصول کے لیے نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک ایک آدھا سے انسان کو مقام اور مرتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ غلام ہے، دونوں پاؤں سے لنگڑے ہیں، آنکھوں سے نبینا ہے، اور شکل و صورت سے کالے سیاہ اسود غلام ہے، اور ناک چہرے کے اوپر چپکی ہوئی ہے۔ کوئی کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اپنے آقا و مولا کی خدمت کرتا ہے۔ آخر میں انہوں نے دین کے 3 حصے بنائے۔ ایک حصے کے اندر اپنے آقا کی خدمت کرنا، دوسرے حصے میں عبادت کرنا، اور تیسرے حصے میں علم شریعت سیکھنا۔ علم سیکھتے سیکھتے اس مقام پر پہنچے کہ وقت کے بڑے بادشاہ سلمان بن عبد الملک حج پر جانے لگے۔ اب حج پر جانے سے پہلے ان کو کچھ مسائل کا سامنا ہوا۔ اب اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے ان مسائل کا دریافت کس سے کیا جائے، کس کے در پہ جاؤ اور کس کے سامنے چوری پھیلاؤ، ان مسائل کا حل نکالو۔ کسی نے مشورہ دیا، ارے قریب کے علاقے میں عطا بن ابی رباح وہ صاحب رہتے ہیں، صاحب علم ہے، آپ ان کے پاس جائیے، ان سے مسائل پوچھیے۔ وقت کا بادشاہ سلمان بن عبد الملک چلنا شروع کر دیا، اور جب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے دربار میں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پر تو لائنیں لگی ہوئی ہے۔ تو اپنے غلام سے پوچھا، ارے یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو مسائل پوچھنے والے حضرات ہیں یہ لائنوں میں لگ کر کے مسائل پوچھنے کے لیے کھڑے۔ کہا مسئلہ تو میں نے بھی پوچھنا ہے۔ کہا اگر مسئلہ پوچھنا ہے آپ کو بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ دونوں بیٹے ساتھ تھے، اور پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ارے آپ کو پتہ ہے
بچوں نے کہا نہیں پتا. کہا یہ غلام ہی تو ہے, یہ غلام ہی تو ہے, میں وقت کا بادشاہ ہوں, ان کے سامنے لائن میں کھڑے ہو کر کے ذلیل کیوں ہو رہا ہوں؟ ارے پتا ہے؟ کہا نہیں پتا. کہا یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جس کی وجہ سے مجھ جس وقت کا بادشاہ بھی لائن میں کھڑے ہو کر کے ذلیل ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ایک آدھا سے آدمی کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. حضرت نے آپ کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا اور کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عصبان نامی ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ کے قریب پڑتا ہے, وہاں پر دورے پر تشریف لائے. تو نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں, فوراً ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد حضرت نے پوچھا, ارے آپ تو مکہ مکرمہ کے گورنر ہیں, آپ وہاں سے یہاں کیسے تشریف لائے؟ اور یہ بتائیے کہ اپنے قائم مقام کس کو جوڑا ہوا ہے؟ تو نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی ملاقات کے لیے, آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور میں نے اپنے قائم مقام ابن افزا کو چھوڑا ہوا ہے. اچھا وہ کون ہے؟ وہ آزاد کردہ غلام ہے. ارے غلام کو اپنے قائم مقام چھوڑا ہے؟ کہا جی وہ آزاد کردہ غلام تو ہے, لیکن اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک کے علم سے نوازا ہے. قرآن پاک بہترین پڑھتا ہے اور قرآن پاک کا بہترین عالم ہے, اس نسبت کی وجہ سے ان کو میں نے اپنے قائم مقام بیٹھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر نیچے کر کے اور پھر سر اٹھا کر کے فرمانے لگے, ہاں ہاں ہاں, میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے, قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو پستی اور ذلت عطا فرمائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو مقام اور مرتبہ نصیب فرمائیں گے. یہ قرآن پاک کے علم کی نسبت ہی تو ہے کہ آج آپ کی جگہ آپ کے قائم مقام ایک آزاد کردہ غلام بیٹھا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک آدھا سے غلام کو بھی مقام اور مرتبہ نصیب فرماتے ہیں. آج اگر ہماری نسبت اہل علم اور علماء کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے. ان کی قدر کیجئے, ان کو ٹائم دیجئے, ان سے مشورے لیجئے, ان کے پیچھے چل کر کے اپنے زندگی گزاریے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی, آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.